الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ 3 ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو جو نماز کی شرطیں ہیں ان کے متعلق بتایا تھا کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو فرائض نماز کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ میں آپ کو پہلے ایپیسوڈ کے اندر جو نماز کے مسائل کے متعلق ہمارا پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو ایپیسوڈ تھا اس کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ شرائط جو ہیں وہ اصل میں فرائض ہی ہیں، ہم ان کو فرائض بھی کہہ سکتے ہیں، اور دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہے۔ جس طریقے سے فرائض نماز کا حکم ہے کہ ایک فرض بھی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بھول کر بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تب اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے سجدہ سہو کیوں نہ کرے، نماز نہیں ہو سکتی، اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے شرائط نماز کا حکم ہے کہ ایک شرط بھی، مثلا ہم نے 6 شرطیں بیان کی تھیں: طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ ان 6 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تب نماز اس کی مکمل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہو سکتی، وہ نماز پڑھنے کے لائق یا قابل ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے اگر 6 شرطوں میں سے ایک شرط بھی چھوٹ گئی۔ تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اور چاہے وہ شرائط نماز ہوں، فرائض نماز ہوں، اصل میں تمام فرائض ہی ہیں۔ تو آج میں آپ کو آج کے ایپیسوڈ کے اندر نماز کے جو فرائض ہیں ان کے متعلق بتا دوں کہ شرائط نماز علماء نے 7 شمار کیے ہیں۔ وہ 7 فرائض جو نماز کے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں، اور یہ چونکہ نماز کے اندر پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو فرائض بولا جاتا ہے، اور شرائط نماز جو ہیں وہ نماز سے پہلے پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو شرائط بولا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اس کے متعلق میں آپ کو 1-2 مسئلے بتا دوں۔ اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کو شرائط نماز کے اندر بھی بیان کر دیا، اب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کو فرائض کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ کو فرائض کے اندر اس لیے شمار کیا جا رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کا تعلق جو ہے وہ افعال نماز سے زیادہ ہے، افعال نماز سے اس کا اتصال زیادہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ فرض کہا گیا ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کا مطلب وہی ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہنا، کانوں کی تک ہاتھ اٹھانا، قبلے کی جانب ہتھیلیوں کو کرنا، اور اللہ اکبر چاہے اللہ اکبر زبان سے کہنا۔ نیت جو ہے چاہے وہ آپ دل سے کریں اور چاہے زبان سے کریں، یہ میں نے بتا دیا کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ اچھا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور بھی تکبیرات نماز کے اندر ہوتی ہیں، مثلا آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے ہیں تو بہت ساری تکبیرات ہوتی ہیں۔ تو علماء نے ان کو تکبیرات انتقال کہا ہے۔ ان کے چھوٹنے سے ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، سنت کا ترک لازم آئے گا لیکن نماز ہوگی۔ لیکن یہ تکبیر تحریمہ جو ہے چونکہ یہ فرض ہے، جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، نماز کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے، مسائل تو بہت ہیں، اور آپ جو ہے مجھ سے نماز کے متعلق چونکہ بہت سارے مسائل ہیں
تو اتنے مسائل جو ہے اس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر اگر کوئی مسئلہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے یا آپ کوئی مسئلہ جو ہے وہ جس کے تعلق سے آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز جو ہمارا دوسرا آنے والا ایپیسوڈ ہوگا اس کے اندر میں انشاءاللہ العزیز تشفی بخش جواب جو ہے وہ آپ کو دے دیا کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تکبیر آپ نے امام کے ساتھ میں کہی اللہ اکبر، امام نے نماز شروع کی اور اس نے کہا اللہ اکبر، تو آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، تو امام کے اکبر کہنے سے پہلے یعنی اکبر اس کی تکبیر ختم ہونے سے پہلے آپ کی تکبیر ختم ہو گئی، ایسے سمجھ لیجئے۔ وہ اللہ ہی کہہ پائے تھے، آپ نے اللہ اکبر پورا کہہ دیا۔ شروع تو آپ نے امام کے ساتھ میں کی، مثلا انہوں نے کہا اللہ اکبر اور آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، تو وہ ابھی اللہ ہی کہہ پائے تھے، اکبر ابھی ختم نہیں کر پائے تھے اور آپ کا اکبر ختم ہو گیا، آپ کی تکبیر پوری ہو گئی، یعنی امام سے پہلے آپ نے تکبیر کہہ دی، تب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھ میں یا امام کے بعد میں آپ کی تکبیر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مثلا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ امام رکوع کی حالت میں ہے، تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ میں آئے اور آنے کے بعد میں اللہ اکبر جو ہے وہ جھکتے ہوئے چلے گئے ایک دم رکوع کے اندر، گویا کہ آپ کی تکبیر رکوع کی حالت میں ہوئی، آپ کی تکبیر اس حالت میں ہوئی کہ آپ رکوع میں تھے، تب جو ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر تکبیر کہیں گے، امام رکوع میں ہے اور آپ آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ رکوع کے اندر چلے گئے اور امام کو رکوع میں پا لیا، تب جو ہے وہ آپ کی تکبیر بھی صحیح ہوگی اور آپ کی نماز بھی مکمل ہوگی۔ اور اگر آپ کی تکبیر جو ہے وہ کھڑے ہونے میں نہیں کہی گئی بلکہ رکوع کی حالت میں آپ کی تکبیر کہی گئی، یعنی رکوع کی حالت میں جھکنے کی حالت میں آپ کی تکبیر ہوئی، تب جو ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر آپ کو کھڑے ہو کر کہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ رکوع میں جائیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بتا دیں اس کے متعلق کہ یہ جو ہم لوگ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ کانوں تک جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور عورتوں کو جو ہے وہ مونڈھے تک اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتیں اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک ہی بس ایسے ہی اٹھا لیں، لیکن مرد جو ہے وہ کانوں کی لو تک جو ہے وہاں تک ہاتھ لے جائیں اور ان کی جو ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا، اور تکبیر تحریمہ کے متعلق جو مسئلے تھے ایک دو وہ بھی میں نے بیان کر دیے۔ انشاءاللہ العزیز اب آنے والے ایپیسوڈ کے اندر اسی طریقے سے پھر دوسرا فرض جو ہے مثلا قیام ہے، قرات ہے، رکوع سجدہ وغیرہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں بیان کرتا رہوں گا، لیکن لاسٹ میں آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں، چونکہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، بات مسائل کی چل رہی ہے۔ اگر آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پورا مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کو پورا ویڈیو ہی دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے مولا ہمیں مسائل کو سیکھنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔